بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ WHS کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں وکاس منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عمران خان کی آج کی لاہور کی ہائی کورٹ کی پیشی۔ وہ صبح بغیر کسی کو بتائے تقریباً 11-12 بجے کے قریب اکیلے ہی اپنے اسکواڈ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے، جہاں پہ مختلف عدالتوں میں وہ پیش ہوئے، جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس حیدر رضوی اور ڈبل ڈی بی کے اوپر، اور پھر بعد میں جسٹس باقر علی نجفی جو کہ نیب کی عدالت ہے ان میں پیش ہوئے۔ تو اس سلسلے میں جو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں حیدر حیات خان ہے، تو حیدر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آج ان کا کیا اس کے اوپر ٹیک ہے، کیسی اسٹریٹجی رہی عمران خان کی جو آج وہ بغیر بتائے اپنے کارکنان کو لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے۔ جی تو حیدر دیکھیں، خان صاحب کی جو حالیہ پیشیاں تھیں ان کی نسبت یہ والی اسٹریٹجی میرا خیال ہے کہ کافی بہتر ہے، اور بہت سے لوگ اس وقت بھی یہی سجیسٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب کو ایسی کسی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ مطلب اگر خان صاحب جو ماضی میں کر رہے تھے یا جس طرح لوگ اظہاری یکجہتی کے لیے پہنچ رہے تھے، اب خیر خان صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ لوگ خود پہنچ رہے تھے، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ آڈیوز بھی سامنے ہی پتہ تو لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹجکلی یہ کام کر رہی تھی اور لوگ وہاں پر آ رہے تھے۔ تو آج جو خان صاحب نے کیا، اس کا دیکھیں نا، اس کا فائدہ ہوا خان صاحب کو، اور وہ فائدہ یہ ہوا کہ اس طرح کی پیشیوں کے بعد جو آنریبل کورٹس کی جانب سے جس طرح کے ریمارکس پاس کیے جاتے تھے وہ اوائڈ ہوئے۔ خان صاحب جو ایک کانفلکٹ کی سچویشن ہر ادارے کے ساتھ خان صاحب کی بنی ہوئی ہے اس وقت، اس میں جوڈیشری کو لے کر تھوڑا سا معاملہ تھوڑا سا بہتر ہوگا۔ تھرڈلی، کوئی نیا پرچہ خان صاحب کے اوپر نہیں ہوگا، جو خان صاحب کے اوپر ایک کے بعد ایک مقدمہ، ایک کے بعد ایک پرچہ ہو رہا ہے، تو وہ آج کی اس پیشی کی وجہ سے وہ والا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر اور میچور اسٹریٹجی ہے۔ بالکل حیدر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج عدالتوں کو بھی خان صاحب کا انتظار نہیں کرنا پڑا، جو کہ روٹین کے پروسیجر عدالتوں میں جو کیس دیکھیں اس طرح کے کیسز کی وجہ سے باقی بہت سے کیسز کے اوپر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ تو خود لائر ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی کیس ہو، اس کا عام جو لوگوں کے کیسز ہیں ان کے اوپر بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر فیوچر میں بھی خان صاحب اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی کے اوپر چلیں، جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں چلیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب آگے ایسا کریں گے۔ اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آج جیسا ماحول بنا، جس طریقے سے تیزی سے سارے معاملات ہو گئے، لاہور میں پنجاب گورنمنٹ بھی اس کو شاید اندازہ نہیں تھا، وفاقی حکومت کو بھی ایسا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ادروائز آپ کو کیا لگتا ہے ان کے علم میں ہوتا تو وہ آج بھی کوئی معاملہ نہ کرتے؟ خان صاحب کو اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ نوٹ کیے میرے خیال سے ان کے وکلاء نے میرے خیال سے نیب کورٹ کے اندر یہ بیان دیا ہے کہ ابھی تک تو ہمیں یہ پرچوں کا ہی نہیں پتہ چل پا رہا کہ ٹوٹل پرچے ہیں کتنے۔ تو میرے خیال سے جو آج رپورٹ پیش ہوئی ہے تقریباً 97 مقدمات عمران خان کے اوپر ہو چکے ہیں۔ یہ یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی ایسی اسٹریٹجی گورنمنٹ اپنا لے کہ کوئی ایسا پرچہ ہو جو خان صاحب کو نہ ہو، خان صاحب اکیلے آئیں اور اس میں ان کی گرفتاری ہو جائے، یہ ایک علیحدہ سینیریو ہے۔ پر اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ جو آج کی پیشی کے احوال تھا وہ پورے پاکستان اچھا، اس میں نا آج کی پیشی کے اندر بھی غالباً جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی کورٹ میں جب خان صاحب گئے تو ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی ساتھ موجود تھی، تو انہوں نے پرائیویٹ سیکیورٹی کے اوپر بھی بڑا اعتراض کیا کہ وہ باہر نکالے گی۔ فواد چودھری صاحب نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا، اور مقصد وہاں پر بھی یہ تھا کہ ان کیس، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کیس اگر پولیس اریسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا معاملات کو خراب ہوتے ہیں تو شاید ریزسٹ کیا جائے۔ حیدر تھوڑا سا تو پھر اب جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ہے اسے کورٹ کے اوپر اعتبار کرنا پڑے گا۔ کورٹس پریمیسز کی جو سیکیورٹی ہے نا، اس کے ایک ایڈمن جج مقرر ہوتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، یہ ان کے کنٹرول میں ہوتا سارا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ اب آپ عدالتوں پہ بھی اعتبار نہ کریں بلکہ کسی شخص پہ اعتبار نہ کریں، کرنا چاہیے عدالتوں پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی شخص پہ اعتبار ہی نہ کریں گے کسی ادارے پہ تو پھر نظام نہیں چلے گا، جو نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن بینگ اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بینگ اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو معاملہ ہے آج بہتر ہینڈل ہوا؟ اور سیکنڈلی جو ابھی ان کو ایک ٹیمپریری ریلیف مزید ملا ہے سر، بہت اچھا آج اس مطلب کیونکہ گہما گہمی نہیں ہوئی، حالات خراب نہیں ہوئے، انہیں اسلام آباد میں بھی سے ریلیف مل گیا۔ 7 اپریل تک ججز نے وہاں بھی ڈیٹ دا دی کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے، اور ہائی کورٹ والوں نے بھی انہیں دے دی کہ چلیں ایک معاملہ نارمل طریقے سے حل ہوگا۔ اور اس سے سب سے بڑی یہ بات ہے، وہ جو لاڈلا پن والی بات تھی نا کہ ججز بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، مطلب وہ ایک چیز بھی، اس کا تاثر بھی آج زیل ہوا
تاکہ ایک نارمل طرح سے، ایک نارمل جیسے کوئی انسان اپنی بیل کے لیے جاتا ہے ویسے خان صاحب ایک نارمل انسان کی طرح گئے اور اپنا ضمانت کروا کے نکل گئے. تو آج بہتر تھا بجائے کہ آپ سڑکوں پہ مطلب رش کر دیں. اور علیحدہ سے اس سے ہوتا یہ ہے کہ پتہ نہیں خدا نہ خاصہ خان صاحب پہ کوئی حملہ ہونے لگا ہے، یا پتہ نہیں وہ ایک یہ بھی آ رہا ہوتا ہے نا کہ شاید عدالتیں خان صاحب کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں. حالانکہ عدالتوں نے آج تک عمران خان صاحب کو فیور دی ہے، پر ادھر سے خان صاحب عدالتوں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فیور نہیں مل رہی، اور ادھر سے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ عدالتوں پہ چڑھائی کر رہی ہوتی ہے جی آپ خان صاحب کو ایکسٹرا ریلیف دے رہے ہیں. تو معاملات نا خراب ہوتے ہیں. چلیں یہ تو خان صاحب والا جو معاملہ ہے بڑا اہم ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. اور مستقبل میں ویسے اینڈ کرنے سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں مکمل طور پر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب ابھی محفوظ ہیں گرفتاری سے؟ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شاید آج میرے خیال سے رات تک الیکشن کمیشن نے بھی اناؤنس کر دینا کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں جو ڈاٹس کنیکٹ تو آپ کے الیکشن کے ساتھ ہی ہیں کہ کیا گورنمنٹ اسٹریٹجی بناتی ہے، چیف الیکشن کمیشن کیسے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو اگر تو الیکشن نہ ہوئے تو مجھے لگتا ہے خان صاحب کی شاید مشکلات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، تاکہ پھر نارمل ہو جائے گا جی وہ اپنی عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے، جو بھی آگے ان کو سزا ہوتی ہے. یعنی توشہ خانے بیسیکلی زیادہ اہم کیس ہے. باقی اگر الیکشن اناؤنس ہو گئے تو میرے خیال سے خان صاحب کے پرچوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور ان کی جو وہ بلکہ آج انہوں نے عدالت میں بھی بیان دے دیا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنی چیزوں کو وائنڈ اپ کر سکوں اور الیکشن کمپین کر سکوں. تو وہ مشکلات بڑھ جائیں گے ان کے لیے. بالکل ٹھیک. تو ناظرین آج کا ہم جو اپنا ویلاگ ہے اس بات پہ ختم کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کی مشکلات میں عدالتی مشکلات جو ان کے لیگل کیسز ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے کہ معاملہ بہتری کی طرف چلتا ہے. تب تک کے لیے مجھے اور حیدر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.